بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، اسے کچھ ایسے کاروبار کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اچھا کما سکے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ تو ایسے میں اگر انسان نے اچھی تعلیم حاصل کی بھی ہو، اپنی زندگی کو برباد نہ کیا ہوا ہو اور بچپن سے ہی تعلیم پر توجہ دی ہو تو اسے بہتر روزگار مل جاتا ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اسے ہر حال میں ضرور ملے گا، چاہے وہ محنت کرے چاہے وہ محنت نہ کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل محنت نہیں کرتے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے جس سے انسان بالکل بھی دور نہیں رہ سکتا ہے۔ دولت، مال، یہ ایک ایسی ہوس ہے جو بڑھتی جاتی ہے، دن بدن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ہوس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اسے نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اسے قرض لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ خود محنت کرتا ہے اور اپنے ہر طرح کے مسائل حل کرتا رہتا ہے، اسے نہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ لوگوں سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات ضرور کرنا چاہیے۔ اور آج روحانی وظائف آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ اتنا بااثر عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو بے شمار دولت سے نواز دے گی۔ تو یہ عمل بہت ہی مختصر سا عمل ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے جسے صحابہ کرام نے کیا، یہ عمل ایسا عمل ہے جسے اولیاء اعظام نے بتایا۔ تو اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنی دولت، اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ انسان کے بس سے بھی باہر ہو جاتا ہے اس دولت کو سنبھالنا۔ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس اتنا رزق آ جائے، اتنی دولت آ جائے کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے، تو اس وظیفے کو آپ ضرور کریں۔ اور افضل ترین صدقہ، اکثر بہن بھائی میرے یہ پوچھتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ تو افضل ترین صدقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے عہد و منصب کے ذریعے اس کی مدد کرو جس کے پاس کوئی منصب نہ ہو۔ تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نواز رکھا ہے، اللہ کی ذات نے آپ کو بے شمار عطا کر رکھا ہے، تو آپ اگر دوسروں کی مدد کر دیں تو اس سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر انسان کو اس کے حصے کا ہی رزق ملتا ہے، تو اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو انہیں بھی کچھ مل جائے گا، اور اگر انہیں ملے گا تو آپ لوگوں کو اس کا ثواب اور اجر ضرور ملے گا۔ اور اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم طالب کسبی حلال فریدت بعد الفریدتی، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، حلال روزی کمانے کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔
قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم اور ترغیب ہے۔ تلاش سے مراد جستجو کرنا اور حاصل کرنا ہے۔ مزید یہ کہ عبادات فرضیہ کے بعد یہ فرض ہے کہ حلال چیز کی تلاش کی جائے۔ آج کل بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں جنہیں نماز یا کسی دوسرے فرض یا نیکی کے کام کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں بھائی اہل خانہ کے لیے حلال کمانا بھی فرض ہے، اور یوں فرض نمازیں اور بعض تو روزے تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں حلال کمائی کو اگرچہ فرض فرمایا گیا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ ایسا فرض نہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے فرائض کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ فریدتم بعد الفریدتی کے شرح میں فرماتے ہیں کہ حلال کمائی طلب کرنا ایسا فرض نہیں کہ جو نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی فرضیت کے برابر ہو۔ لہٰذا حلال کا لقمہ کھائیں، محنت سے کھائیں، دوسروں سے چھین کے ہرگز نہ کھائیں، اور جس کو بے حد رزق کی خواہش ہے، جو بے شمار رزق کی خواہش رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کو بے شمار نواز دے، تو یہ چھوٹا سا عمل کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو اتنا عطا فرما دے گی کہ آپ لوگوں کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 2 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ 2 دن عمل کرنے کے بعد پھر 2 دن آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور پھر آپ نے 2 دن یہ عمل کرنا ہے۔ لگاتار آپ نے اس عمل کو 6 دن کرنا ہے۔ پھر سے سن لیں، پہلے آپ نے 2 دن اس عمل کو لگاتار کرنا ہے، پھر درمیان میں آپ نے 2 دن چھوڑ دینے ہیں، پھر 2 دن عمل کرنا ہے، پھر 2 دن چھوڑ کے پھر 2 دن عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے 3 دن عمل ہو جائے گا۔ اور عمل کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد کوشش کریں کہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں، کیونکہ تنہائی میں جتنا یہ عمل کیا جائے گا اس کا اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے اللہ کے 2 نام یا واسع یا رزاق، یا واسع یا رزاق، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو بے شمار رزق سے نواز دے گی۔ یہ میرا چھوٹا سا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی، اولیاء اعظام کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، نہایت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ کو بے شمار رزق سے نواز دے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ تو ایک میرے بھائی ہیں عشرت خان اور نسیم بانو ہیں، امتیاز علی، طاہرہ بانو ہیں، محمد علی ہیں، یاسمین ہیں، اور نشا ملک ہیں، فاحزہ سفراز ہیں، ملک امجد ہیں، اور فیروز ہیں، میاں افتخار ہیں، تبریز احمد ہیں، اور اس کے علاوہ افسانہ خان ہیں، فرحانہ عظیم ہیں، امجد ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، رضا شیخ ہیں، اور سید کریم ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا، ڈاکٹر شکیل احمد ہیں، اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں، عشرت جہان ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ محمد جاوید ہیں، اور رخسانہ زین ہیں، نورین علمہ ہیں، اور اس کے علاوہ سفیر خان ہیں، نوشیبہ ملک ہیں۔ یہ میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ اور جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے گا۔ اللہ کے بزرگوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔